اپنے خیالات کو مقبول مقام قابل احترام صاحب عزت و اقبال جناب صدر محفل رہنمائی مجلس حاضہ رہبر بزم امراض اس بزم کی رونق مجلس حاضہ کے چشم و چراغ اساتذہ کرام منعقدین محفل نالہ خوان مجلس اور میرے ہم نشین علم کے طالب محترم معززین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس بزم میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ پہ یہ یہاں ہے کہ مجھ سے قبل میرے بہن بھائیوں نے عورت کی تعلیم و تربیت کے متعلق اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کیا، حسب معمول میں بھی آپ کے سامنے کچھ خیالات و جذبات، افکارات و نظریات لے کے حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ میرے خیالات کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ صدر عالی وقار، ایک دور تھا جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جس عورت کا شوہر مر جاتا اس کا بیٹا اس کا شوہر بن جاتا، جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ ظالم باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا، عورتوں کو بازاروں میں فروخت کیا جاتا، عورتوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے، جس ظلم کو کوئی اور برداشت نہ کرتا وہ مظلوم عورت کو سہنا پڑتا۔ عورتوں کے ساتھ جنگلی درندوں اور جانوروں کے جیسے سلوک کیے جاتے رہے، لیکن یہ سب وحشانہ سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو اعلان فرما دیا کہ اے اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کا سبب بننے والوں، اے جہالت میں ڈوبنے والوں، اے اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے والوں، اے کمبختو ذرا سوچو، اگر تم اسی طرح عورتوں پر ظلم و ستم کرتے رہے، اگر تم اسی طرح عورتوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے رہے تو بتاؤ تمہاری نسلیں پروان کیسے چڑھے گی؟ تم اپنے بچوں کی شادی کس سے کرواؤ گے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایک رحمت نازل ہوتی ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ معززین ناظرین کرام، عصر حاضر میں جہاں حکومت ایک طرف بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کی جھوٹی تحریک چلا رہی ہے، وہاں دوسری طرف عورتوں کے نکاح پر پابندی لگا رہی ہے۔ جہاں حکومت ایک طرف بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی جھوٹی تحریک چلا رہی ہے، وہاں دوسری طرف عورتوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وہاں دوسری طرف عورتوں کو اپنے جسم کی نمائش کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، عورتوں کو سنیما ہال میں ننگا نچایا جا رہا ہے۔ جس عورت سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے وہ کیا ہاتھ سنبھالے گی تیرے گھر کی آبرو؟ صدر عالی وقار، میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے ایک بیٹی جب ڈانس کر رہی ہے تو اس کا باپ اسے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، میری بیٹی بہت اچھا ڈانس کر رہی ہے، میری بیٹی کو ڈانس کرنا آ جائے تو کچھ اور نہ آ جائے، خدا کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ اس دور میں تعلیم بڑھ رہی ہے اور تہذیب کا جنازہ نکل رہا ہے، لوگ تعلیم حاصل کر کے جب اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں تو تہذیب کا قتل کر رہے ہیں، کیونکہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اگر محاسبہ کیا جائے عصر حاضر کا تو جتنی اس دور میں عورتیں جہالت میں ڈوب رہی ہیں، اپنی اولادوں کو جاہل کر رہی ہیں، اپنے لیے جہنم خرید رہی ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کر رہی ہیں، شاید اتنی کوئی اور مخلوق نہیں۔ جا بجا عورتیں بازاروں میں ننگی نظر آ رہی ہیں، دنیا بھر میں عورتیں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، اپنے جسم کو فروخت کر رہی ہیں، کسی کو بھی شرم و حیا کا پاس نہیں، کسی کو بھی اپنے جسم کے فروخت کرنے کا احساس نہیں۔ بائیں ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ صدر عالی وقار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی سب سے زیادہ عورتیں جہنمی ہوں گی اور ایک عورت 4 آدمی کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، بھائی اور بیٹا اور شوہر۔ ایک عورت جاہل ہے تو اس کے باپ کی ذمہ داری تھی اسے علم دین سے آشنا کرانے کی، اس کی اچھی تربیت کرانے کی، اسے بے حیائی اور بے پردگی سے روکنے کی، اسے شرم و حیا کے زیور سے آراستہ کرنے کی۔ اگر باپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے تو پھر بھائی کی ذمہ داری تھی، اگر بھائی نے اسے نہیں سکھایا ہے تو شوہر کی ذمہ داری تھی اسے حیا اور پردے میں رکھنے کی، اگر شوہر نے اس کی کفالت نہیں کی ہے تو اس کے بڑے بیٹے کی ذمہ داری تھی۔ لیکن صدر عالی وقار، اگر ان 4 رشتوں میں سے کوئی بھی اس عورت کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کرتا، اسے جہالت سے اس کی جان نہیں چھڑاتا تو کل بروز قیامت یہ 4 رشتے اس عورت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔
عورت کی تعلیم و تربیت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں شرم و حیا کے زیور سے آراستہ کرے، انہیں علم دین سکھائے، ان کی شادی کروائے، تو میں محمد بشارت دیتا ہوں کہ کل وہ شخص بروز قیامت اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر یوں اشارہ فرمایا تو حضور علیہ تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ